بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. آئیے سننے کے اپنے وقت امام کی ظہور کی دعا کریں. بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کہا. معصوم فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے مومن کی ہر پریشانی سبحان اللہ الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر يا محمد یا
أدركني 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 الساعة الساعة الأجل بسم الله صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد پروردگار عالم آپ کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دیں اور جس مقصد سے یہ فرش عزا مومن اپنا آرام اپنا سکون چھوڑ کر فرش عزا پر آرام لینے آتے ہیں خدا اس روحانی طاقت کو اور روحانی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دیں جس طرح سے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا گیا تھا اپنے عنوان کے حوالے سے کہ ہمیں صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ فکر بھی کرنا ہے جب تک فکر نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ طاقت نہیں ملے گی جو کربلا والوں نے سکھانا چاہیے آج اسلام اگر تباہی کی طرف جا رہا ہے بلکہ یہ کہوں کہ مسلمان اگر تباہی کی طرف جا رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے فکر نہیں کی ذکر تو بہت کر رہے ہیں لیکن فکر نہیں کر رہے نمازیں مسلمان آج پڑھ رہے ہیں روزے مسلمان رکھ رہے ہیں عبادتیں مسلمان کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عزاداری حسین کیوں مناتے ہیں اگر فکر کرتے تو یہ سوال کبھی بھی نہ کرتے یہ سوال اگر انہوں نے علی کی مظلومیت پر کیا ہوتا تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتا لوگوں نے رسول کی بیٹی کی مظلومیت کو بھلا دیا 28 سال مولا علی کو گھر میں بٹھا دیا مولا حسن کے قدموں کے نیچے سے مسلح کو نکالا گیا اگر یہ سارے کام نہ ہوتے اس زمانے میں نماز اپنی جگہ پہ تھی روزہ اپنی جگہ پہ تھا عبادت اپنی جگہ پر تھی مسجدوں کی چھٹی نہیں ہوئی تھی عید نمازوں کی چھٹی نہیں ہوئی تھی اگر کسی چیز سے اس وقت کا مسلمان عاری تھا وہ تھی فکر اگر فکر ہوتی کبھی مسلمان یہ سوال نہ کرتے کربلا والوں نے ہم کو فکر کرنا سکھائی کہ اگر فکر کے ساتھ ذکر کرو گے تو پھر نماز بھی قبول ہے تو عزاداری بھی قبول ہے اگر ابتداء خلقت کو دیکھیں کل میں نے اشارہ کیا تھا تفسیر کی طرف جاؤں گا کل اگر ابتداء خلقت کو دیکھیں آدم کی خلقت کو دیکھیں تو آدم عبادت کرتا تھا آدم نے نمازیں پڑھی تھی اس کے مقابلے میں ایک اور تھا جس کا نام تھا شیطان شیطان نے بھی عبادتیں کی شیطان نے بھی نمازیں پڑھی کہ مولا فرماتے ہیں اتنی عبادت کی کہ ملائکوں کا سردار بن گیا ذکر تو کر رہا تھا لیکن فکر نہیں تھی اگر شیطان فکر کرتا کبھی آدم کے مقابلے میں نہ آتا
خدا نے ایک سوال کیا تھا شیطان سے، آواز ہے اے شیطان میں تیرا عادل پروردگار ہوں، مجھے یہ بتا ما منعک، تجھے کس نے منع کیا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو؟ ایک جملہ کہتا ہے خدایا تو نے مجھے منع نہیں کیا، میں نے خود سجدہ نہیں کیا۔ ارے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آواز دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے، اچھا پھر سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ آواز دیتا ہے خدایا آگ مٹی سے افضل ہے۔ کہ افضل کیوں ہے؟ کہ آگ کو پھینکو اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کو پھینکو نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو شیطان نے سب سے پہلی غلطی جو کی وہ یہ کی کہ خود کو آدم سے افضل سمجھ رہا تھا۔ اگر خود کو آدم سے افضل نہ سمجھتا تو کبھی سجدہ کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ اللہ کی آواز آتی ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اے آدم اے شیطان میں نے درخت سے آگ کو بنایا ہے اور تو آگ ہے، تو بنا ہے درخت سے اور درخت بنتا ہے مٹی سے۔ ارے مٹی سے بن کر مٹی کے مقابلے میں جا رہا ہے، تراب سے بن کر تراب کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو قرآن نے اصول بتا دیا جو تراب کے مقابلے میں جاتا ہے تاریخ نے اسے شیطان کہا۔ اب مسلمان تو تصور کر جو تراب کے مقابلے میں جائے گا۔ تراب کے مقابلے میں چلا گیا، خدا نے رجیم بنا دیا، خدا نے لعین بنا دیا، خدا نے جنت سے نکال دیا۔ اب ایک جملہ خدا کی خدمت میں کہوں، اے میرے پروردگار عالم، آدم کو شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تو نے جنت سے نکال دیا، تو نے رجیم بنا دیا، تو نے لعین بنا دیا۔ لیکن اے خدا ہم نے تیرے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی مجلس میں آتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، توبہ کے طلبگار بھی ہیں، اور تو خود بھی کہتا ہے اگر میرے سجدے چھوڑے ہیں آجا اب سجدہ کر لے۔ لیکن تو نے شیطان کو یہ نہیں کہا، ایک سجدے کی عوض میں شیطان بنا دیا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رجیم بنا دیا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعین بنا دیا۔ تو سنیں گے اللہ کی کیا آواز آئے گی؟ اللہ کی آواز آئے گی اگر شیطان نے آدم کو، اگر شیطان نے مجھے سجدہ نہ کیا ہوتا تو میں شیطان کو بخش دیتا، لیکن اس کی غلطی یہ تھی مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ غلطی کیا کی؟ مجھے مانا لیکن میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ اور خدا کی آواز آئے گی اے مسلمان اگر آج میں شیطان کو بخش دوں، کل اگر کوئی اور میرے بنائے ہوئے کو نہ مانا تو اسے بھی بخشنا پڑے گا۔ میں شیطان کو بخشوں گا، میں کل جو علی کو نہ مانے اسے بخشوں گا۔ اسی لیے نبی خدا کا ایک صحابی ہے، نبی کی خدمت میں آتا ہے، بڑا پیارا صحابی ہے، بڑا پیارا صحابی ہے، اور علی کی ولایت کے جرم میں اس کو مارا گیا، شہید کیا گیا، تاریخ کا مظلوم صحابی ہے۔ اگر مجھے وقت نے اور حالات نے گنجائش دی ان کا واقعہ پڑھوں گا، لیکن آج صرف یہ روایت پڑھوں گا۔ نبی خدا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی خدا نے سمجھانا شروع کیا، مسلمان وہ ہے جو حج کرے، عمرہ دے، زکوٰۃ دے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں کا احترام کرے، بیوی کا حق ادا کرے، بھائی کا حق ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے۔ کہ یا رسول اللہ یہ سب کرے تو جنت میں چلا جائے گا؟ کہ یہ سب کرو لیکن ایک شرط ہے، ایک پونجی ہے، جب تک وہ نہیں تو تالا نہیں کھلتا، جب تک وہ نہیں تو دروازہ نہیں کھلتا۔ یا رسول اللہ وہ پونجی کون سی ہے؟ کہ اسی وقت مولا گزر رہے تھے، علی کے چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک اس کی محبت نہیں، شرط عبادت محبت علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اگر علی کے دروازے کو چھوڑا
تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کہتا جی یا رسول اللہ، اس سے محبت بھی کروں گا، اس کے بعد حج بھی کروں گا، اس کی ولا دل میں رکھوں گا، اس کے بعد عبادت بھی کروں گا، حقوق اللہ بھی ادا کروں گا، حقوق العباد بھی ادا کروں گا۔ اب نبی کی محفل سے نکلتا ہے، جیسے باہر جاتا ہے، نبی اپنے صحابہ کو اس کی طرف اشارہ کر کر دیکھتے ہیں، اگر کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھے۔ نبی کی دربار سے دو صحابی اٹھے، اس کے پیچھے گئے دوڑتے ہوئے، کہ رک گیا، کہ مبارک ہو، کہ کیسے؟ کہ نبی خدا نے آپ کو جنتی کہہ دیا۔ کہ بڑی بات کون سی؟ مالک جنت ہے، جسے چاہے جنت دے۔ اس میں بڑی بات کون سی ہے کہ مجھے جنتی کہہ دیا؟ کہ نہیں، ہم کسی اور کام کے لیے۔ کہ کون سا کام؟ کہ آپ جنتی ہیں، میرے لیے دعا کریں، ہم دونوں کے لیے دعا کریں۔ یہ غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مالک جنت کی محفل سے اٹھ کر غلام سے دعائیں مانگنے کے لیے آئے ہو؟ ان دونوں کا سر لٹک گیا، چہرہ گر گیا۔ جیسے نبی کی دربار میں جاتے ہیں، نبی ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی کبھی حق کی باتیں بری لگتی ہیں۔ سب پڑھیں الحمدللہ۔ تو خدا قرآن میں فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان اگر ابتدائی خلقت کو دیکھے گا وہاں بھی تجھے فکر نظر آئے گی، اگر ابتدائی خلقت کو دیکھے گا وہاں بھی تجھے عقل نظر آئے گی۔ جب تک سوچو گے نہیں تب تک عقل مند نہیں بنو گے۔ فکر کا میوہ ہے عقل، عقل کا میوہ ہے عقیدہ۔ اب دیکھیے جب خدا نے شیطان کو یہ کہا نا کہ میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اگر تو افضل ہوتا میں تجھے کبھی نہ کہتا کہ سجدہ کرو۔ اب اسی عدل کے حوالے سے مولا علی سے پوچھا گیا، مولا عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کہتے کسے ہیں؟ امام نے فرمایا عادل کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جو مقام ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوا چلوں، امامے کا مقام ہے سر، ٹوپی پگڑی کا مقام ہے سر۔ اگر کوئی پگڑی کو اتار کر پاؤں میں ڈالے یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتی کا مقام ہے پاؤں، اگر کوئی پاؤں سے اتار کر اپنے سر پر رکھے تو یہ سر کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ عادل کی تعریف ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ عادل کرو، اے مومن عادل کرو۔ ایک آیت مردوں کے لیے پڑھوں شاید خوش ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم میں سے کسی خاتون تمہیں پسند ہے تو مثنیٰ وثلاث ورباع، تمہیں اجازت ہے 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، لیکن رک جاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر جاؤ، اللہ تعدلوا، کہ عدل نہ کر سکو، فواحدہ، تو ایک کافی ہے۔ 2-4 کی اجازت، لیکن اگر ڈر جاؤ کہ عدل نہ کر سکو تو ایک کافی ہے۔ آپ سب کا ماننا ہے کہ مولا علی کا وجود عدل، مکمل وجود عدل نام ہے علی بن ابی طالب کا، اور خدا نے اجازت دی 2 4 5 2 4 جتنی شادیاں کرنی ہے 4 تک اجازت ہے، شادی کرو، اور علی کا وجود ہے عدل۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک جناب الزہرا علی کے گھر میں تھی علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ علی عدل کر بھی سکتے تھے، کہ عدل کی معنی ہے برابری، اگر کسی اور کو لاتے تو زہرا کے ساتھ عدل نہیں تھا۔ جب تک جناب خدیجہ رسول کے گھر میں تھی رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو مسلمانوں یہیں سے سمجھ جاؤ ام المسلمین اور ہوتی ہیں، ام المعصومین اور ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے! جب تک یہ 2 بیویاں رسالت اور ولایت کے گھر میں تھی کبھی دوسری بیوی کو نہیں لایا۔ تھوڑا مسلمانوں نے سوچا جب فضائل بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ذرا ان شخصیات کے فضائل کو دیکھو۔ عدل الہی کا تقاضا ہے، وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا، اگر عادل نہ کر سکو تو ایک کافی ہے۔ لیکن جیسے ان بیویوں کا انتقال ہوتا ہے ان کے ہوتے ہوئے 2 بھی لائی گئیں، 4 کسی اور کا مقام اور ہے۔ پورے قرآن میں دیکھیے 2 بطول ملتی ہیں، ایک جناب زہرا، ایک جناب مریم، 2 بطول، 2 صدیقہ، 2 طاہرہ، لیکن دونوں کی سچویشن الگ ہے۔ بطول کی شادی ہوئی علی ابن ابی طالب سے، لیکن مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ شرط ہے کہ معصوم کی شادی معصوم سے ہوتی ہے۔
صدیقہ کی شادی صدیقہ سے ہوتی ہے، طاہرہ کی شادی طاہرہ سے ہوتی ہے. یعنی خدا نے قانون بتا دیا، فرمایا میں معصوم کی شادی معصوم سے کروں گا. مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا جو جناب مریم سے شادی کرتا، تو خدا نے کہا میں فطرت کے قانون کو تو توڑوں گا لیکن عصمت کے قانون کو نہیں توڑوں گا. فطری تقاضا ہے کہ شادی کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، لیکن خدا نے کہا میں نے فطرت کو توڑ دیا لیکن عصمت کو نہیں توڑا. میں کہوں گا پروردگار عالم تیرے خزانے میں کمی تو نہیں آتی اگر تو ایک نبی پیدا کر دیتا، ایک نبی پیدا کر دیتا، مریم سے شادی کر دیتا، تیرے خزانے میں کمی تو نہ آتی. شاید میرے مہربان رب کی آواز آتی. اگر مریم کی شادی ہوتی کسی نبی سے تو اس نبی کو علی کو یہ کہنے کا حق تھا، کہہ دی اگر تیرے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے، اگر تیرے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے. اللہ نے کبھی گوارا نہ کیا کوئی نبی علی سے ہم سری کرے. ارے جب نبی علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو کوئی امتی کیسے مقابلے کرے؟ جب انبیاء جب انبیاء علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو تم کیا علی کا مقابلہ کرو گے؟ کشیہ کہتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. اگر کعبے میں آنا فضیلت تھا تو نبی کعبے میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھو کائنات میں دو حرم ہیں، ایک رسول کا حرم، ایک خدا کا حرم. جہاں نبی پیدا ہو وہ رسول کا حرم، کعبہ اللہ کا حرم، اور زہرا پیدا ہوئی نبی کے حرم میں. زہرا پیدا ہوئی نبی کے حرم میں. اب شادی وہ کرے یا زہرا جیسا ہو یا بی بی سے افضل ہو. کل اگر بی بی علی سے کہے کہ یا علی میں نبی کے حرم میں آئی ہوں تو مولا جواب میں کہے اگر آپ نبی کے حرم میں آئی ہیں تو میں اللہ کے حرم میں آیا. ہر چیز عدل کی بنیاد پہ رکھی گئی. ان کی ہر فضیلت کو اللہ نے عدل کے ساتھ بانٹا، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ مسلمان ان کی عدالت میں سوچیں، مسلمان ذرا فکر کریں. قرآن میں کئی مرتبہ کہا افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا یشعرون لہم آذان لا یسمعون لہم قلوب لا یفقہون. کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں، عقلیں ہیں فکر نہیں کرتے. اے مسلمان اگر تو آج فکر کرتا تو ذلت و خواری کے میدان میں نہ ہوتا. آج اگر مسلمان تباہ و برباد ہو رہے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ فکر نہیں کی. اور کربلا ہمیں فکر کا درس دیتی ہے. درسگاہ کربلا فکر کا درس دیتی ہے. یہ کربلا کا انقلاب اس طرح نہیں آتا عزیزو. امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. ایران کے کچھ نوجوان جب ایران جاتے تھے ابتدائی انقلاب، جب پاکستان واپس آتے تھے ہر کسی میں جذبہ تھا بھائی ہم بھی انقلاب، ہم بھی انقلاب. جب یہ امام خمینی سے دوبارہ ملنے گئے بیت اللہ خمینی نے کہا کہ اے نوجوانوں، انقلاب کی باتیں کرنے والوں، اگر اپنے معاشرے میں انقلاب لانا ہے آج کے بعد جب بھی ایران آؤ تو سب سے پہلے شہیدوں کے قبرستان میں جایا کرو. ایران کا جتنا بڑا شہر اتنا بڑا قبرستان وہاں پہ پایا جاتا ہے. تہران چلے جائیے بہشت زہرا، مشہد آئیے بہشت رضا، اتنے یعنی تا حد نگاہ قبرستان ہے. امام رضا کے حرم میں جائیے نیچے جو قبرستان ہے تا حد نگاہ شہیدوں کی لاشیں نظر آئیں گی. امام نے فرمایا انقلاب اس طرح نہیں آتا، انقلاب خون مانگتا ہے، انقلاب قربانی مانگتا ہے. اور اس ذہن کو تیار کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی چاہیے. آج کسی مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے قبلہ یہ دین کا اصول ہے، یہ واجبات ہے، یہ محرمات ہے، تو سب سے پہلے جوان جو سوال کرتے ہیں کہ قبلہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ بھائی میوزک حرام کا فائدہ کیا؟ کہ داڑھی رکھو واجب کا فائدہ کیا؟ کہ خمس دو واجب کا فائدہ کیا؟ خواتین کو کا حجاب کرو کا فائدہ کیا؟ اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہم معاشرے میں محدود ہوتے ہیں. آئے فائدے کو ڈھونڈنے والوں حسین سے جا کر پوچھو کہ کربلا کیوں گئی تھی.
جناب زینب سے پوچھو کہ کربلا کیوں گئی تھی؟ مدینے سے جو بھی کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا سب کو پتا تھا وہاں چادریں چھینی جائیں گی، سب کو پتا تھا وہاں پر گودے اجڑی جائیں گی، سب کو پتا تھا جس کے پاس بھائی ہے بھائی نہیں رہے گا، جس کے پاس شوہر ہے شوہر نہیں رہے گا، جس کے پاس بچہ ہے بچہ نہیں رہے گا، جن کی گودے آباد ہیں ان کی گودے اجڑ جائیں گی۔ اے فائدے کو ڈھونڈنے والوں ذرا کربلا کے میدان میں چلو۔ امام سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ تو مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الدین هو التسلیم، دین کہتے ہیں مکمل تسلیم کو۔ دین فائدے کو نہیں کہتے، اگر کسی چیز میں فائدہ بھی ہے لیکن اگر خدا نے منع کیا ہے اس چیز سے ہٹ جا، اگر کسی چیز میں 100% نقصان ہے اگر خدا نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جا، اگر خدا نے کرنے کے لیے کہا ہے اس میدان میں اتر جا۔ یہ جہاد بالنفس کیا ہے، یہ جہاد بالبدن کیا ہے کہ میدان جنگ میں انسان کیا جا کر کرتا ہے؟ کبھی آنکھ کھوا دیتا ہے، کبھی بازو قلم کروا دیتا ہے، کبھی بدن پہ گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا فائدہ ہے؟ جسم کا نقصان ہے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا میں جسموں کو بچانے کے لیے نہیں آئے، روحوں کو بچانے کے لیے آئے، ورنہ عام جسم مرنے کے بعد بات نہیں کرتا۔ یہ پوری سائنس ہے، لیکن کربلا میں سائنس جواب دے گئی، کربلا میں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری جواب دے گئی کہ انسان بولتا کس طرح ہے، رگیں ہیں، پھیپھڑے ہیں، سانس لیتا ہے، پھر بانسری کی طرح آواز نکلتی ہے، پھر انسان کے منہ سے جا کر کلمات ادا ہوتے ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں حبیب کا سر نو کے نیزہ پر ہے، بدن نہیں لیکن زبان بول رہی ہے، حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ حیران ہیں فکریں، سائنس ٹیکنالوجی جواب دے گئی۔ جب مسیحی امام حسین کے سر کو تنور سے دیکھتا ہے تو سر سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشان ہو گیا، کٹی ہوئی گردن سے کیسے آواز آ رہی ہے؟ عزیزو جن کی روحیں بلند ہوتی ہیں ان کا کائنات پہ احاطہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے بدنوں پہ حکومت نہیں کرتے، ان کی حکومت تمام تر بدنوں پہ چلتی ہے۔ کربلا میں 72 کے جتنے بدن تھے سب پہ حسین ابن علی کی حکومت چل رہی تھی۔ اے مسلمان آج تو دیکھ تیری ہاتھوں پہ کس کی حکومت ہے، تیری زبان پہ کس کی حکومت ہے، تیرے کانوں پہ کس کی حکومت ہے، تیری آنکھوں پہ کس کی حکومت ہے، تیرے قدموں پہ کس کی حکومت ہے۔ 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر قدم وہاں جائیں جہاں حسین نہ کہیں، اگر زبان وہ کہے جو مولا نے منع کیا، اگر آنکھیں وہاں اٹھے جہاں مولا نے منع کیا، تو سمجھ جانا تیرے وجود پر حسین کی حکومت نہیں چل رہی۔ اگر حکومت حسین اپنے وجود پہ لانا چاہتے ہیں، اگر فلسفہ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس فلسفے کو سمجھیے کہ ہم نے تسلیم کے ساتھ اپنا سر جو ہے خم کیا ہے یا نہیں کیا، سر جھکایا یا نہیں جھکایا۔ ایک مولا کا شیعہ تھا، کل میں نے کہا تھا نا یہ روح انسان کی پرواز کے لیے ہے۔ پرندے میں ایبلٹی ہے اڑنے کی، لیکن اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندھ دیجئے پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ امام فرماتے بالکل اسی طرح تیری روح پرواز کر سکتی ہے، لیکن گناہوں کے پتھروں نے اسے زمین میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تیری روح، جب تیرے بدن سے روح نکلے گی، جب تیرا جنازہ قبر میں جائے گا، اتنی روح میں طاقت ہونی چاہیے کہ مٹی سے منوں سے نکل کر حسین کی قبر تک جا پہنچے۔ اگر طاقت نہیں ہوگی کیسے وہاں تک جائیں گے؟ اگر روح کمزور ہوگی کیسے وہاں تک جائیں گے؟ اب سنیے یہ نوجوان کا واقعہ، مومن تھا، مسلمان تھا، مولا کا ماننے والا تھا، لیکن عزیزو نفس کے جکڑا ہوا تھا، نفس کی بیماریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مولا فرماتے جو نفس کی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، آج کوئی امام وقت آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ تصور کرو اگر نفس کی عادتوں اور بیماریوں میں جکڑے ہوگے، کل امام زمانہ آئیں گے اور امام کوئی حکم دے، شاید اس حکم پر ہم عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آج نہیں کر رہے تو کون سی گارنٹی ہے کہ کل عمل کرے گا؟ اگر نفس آج بیمار ہے کون سی گارنٹی ہے انسان کل عمل کرے گا؟ ہمیشہ ایک مثال دیتا تھا، قبلہ اس مٹی میں پودا اگتا ہے جس مٹی میں پودا اگانے کی طاقت ہے۔ مومن کہتے ہیں مجھے نماز پڑھی، روزہ رکھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ایک بیج کو اٹھائیے میرے ہاتھ پہ رکھیے، پانی میں ڈالتا رہوں، یہ بیج اگے گا؟ کیوں نہیں اگے گا؟ کیونکہ ہاتھ پہ نہیں اگتا، مٹی پہ اگتا ہے۔ کہ اپنے وجود کی مٹی کو تراب کی مٹی سے ملا دو۔ جب تک علی کی مٹی سے اپنی مٹی کو نہیں ملاؤ گے تب تک کوئی کرامت اور کوئی صلاحیت تمہارے وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ نوجوان جاتا ہے امام رضا کی زیارت کو، مولا کے حرم میں جاتا ہے، آیت اللہ
تبسی کے زمانے میں خواتین اور مردوں کا جو کنارہ تھا وہاں پہ ایک شیشہ لگا ہوا تھا، نگاہ پڑتی تھی۔ یہ نوجوان مولا کے حرم میں گئے، یہاں زیارت پڑھنا چاہیے، اچانک اس کی نگاہ کسی خاتون پہ پڑ گئی۔ اس نے لذت کی نگاہ سے دیکھ ولیعوذ باللہ امام کے حضور میں گندا سا اشارہ بھی کیا۔ اچانک متوجہ ہوئی میں نے کیا کیا، زیارت کو رکھتا ہے، دوڑتا ہوا حرم کے باہر جاتا ہے، کم سے وسیع ہو گئی۔ رات کو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا کہ مولا کے حرم میں گیا ہے، جہاں پر یہ کھڑا تھا وہاں پر امام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتا میں نے امام کو سلام کیا لیکن امام نے اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا۔ کہتا میں آگے بڑھا، ولیعوذ باللہ خواب کے عالم میں جس کرسی پر امام بیٹھے تھے اس کرسی کو میں نے لات مار کر گرا دیا۔ امام جا کر زمین پہ گر گئے۔ کہتا نیند سے اٹھا، رو رہا، گڑ گڑا، ارے میں تو مولا کا عاشق، میں تو مولا کا ماننے والا، یہ کیسا خواب ہے؟ جس خواب میں امام آئے وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا، کسی مجتہد کے گھر گیا تو قبلہ میں نے خواب دیکھا، امام کو دیکھا، امام کے ساتھ بہترامی کی، بدتمیزی کی۔ میرے خواب کا فلسفہ بتائیے، تعبیر خواب بتائیے۔ یہ مرجع کہتے یہ بتا تو حرم گیا تھا کہاں؟ کہ حرم میں کوئی گناہ کا عمل کیا تھا کہاں؟ کہ کون سا عمل کیا تھا؟ کہ کسی نامحرم خاتون کو حرام کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ کہ امام تجھے سمجھانا چاہتے ہیں اگر کسی نامحرم خاتون کو حرام سے نگاہ دیکھو گے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ تم اپنے امام کو تماچا مارو، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے امام حاضر و ناظر ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ امام موجود ہے۔ کسی نے امام خمینی سے پوچھا قبلہ یہ خواتین کا حجاب، یہ خواتین کا پردہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ خمینی صاحب بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ دشمن شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ہماری خواتین کے پردے سے ڈرتا۔ اتنا خون سے نہیں ڈرتا۔ اسپین چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، بحرین میں ہزاروں لوگ مر جائیں، ہیومن رائٹس کو پرواہ نہیں۔ یمن میں ابھی تک 24,000 کے قریب بچے، جوان، عورتیں مر چکی لیکن ہیومن رائٹس کو پرواہ نہیں۔ کشمیر میں ہزاروں لوگ مر جائیں لیکن ہیومن رائٹس کو پرواہ نہیں۔ لیکن ایک خاتون پردہ کر کے اسپین میں نکلتی ہے، یہ اپنے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ فریڈم ان کو یاد رہتا ہے، آزادی یاد رہتا ہے، کیونکہ ڈرتے ہیں خواتین کے پردے سے۔ مولا فرماتے ہیں خواتین کا پردہ، حیا اور عفت۔ جناب زہرا سے پوچھا کہ بی بی عظیم ترین خاتون کس مقام پہ ہوتی ہے؟ بی بی نے فرمایا خاتون اس وقت عظیم ہے جب اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے، یہ نہیں کہ گھر سے نکلنا شروع کر دے۔ آج معاشرے کو اس طرح ہم سے بگاڑا جا رہا ہے، اپنے ٹی وی کو دیکھیے، اپنے میڈیا کو دیکھیے، اپنے ڈراموں کو دیکھیے۔ دشمن کو پتا ہے کہ خاتون کا پردہ اور نوجوان کی آنکھوں کو اگر خراب کیا تو ان سے غیرت ختم ہو جائے گی، ان سے عفت ختم ہو جائے گی۔ بی بی زینب نے پورے راستے میں کبھی حسین کے سر کا سوال نہیں کیا، کبھی سجاد کے زخموں کا سوال نہیں کیا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا سوال نہیں کیا، کبھی علی اصغر کی ننھی سی گردن کا سوال نہیں کیا، کبھی چلے ہوئے خیموں کا سوال نہیں کیا۔ بی بی جہاں پر بھی جاتی تھی ایک ہی سوال کرتی تھی، کوئی ہے جو مجھے چادر دے دے۔ یہ چادر کی بڑی اہمیت ہے۔ میری عادت ہے جس امام بارگاہ میں جاتا ہوں یقیناً کوئی تبدیلی وہاں ہونی چاہیے۔ اب آپ کے پنجاب میں نے عجیب چیز دیکھی، مرد اور خواتین بیٹھتے ہیں تو نگاہ پڑ جاتی ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ جب آپ نے گرلز لگائے ہیں تو یہاں پر ایک کالا سا پردہ لگا لیں، کیونکہ جب نماز جماعت بھی ہوتی ہے اس میں باریک سا کالا سا پردہ لگایا کریں تاکہ جماعت ہو جائے۔ نگاہ پڑے یہ اچھی بات نہیں ہے، خواتین اور مردوں میں فاصلہ ہونا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس مجلس میں اہل سنت بھی آتے ہیں، اس مجلس میں دیوبند بھی آتے ہیں، اس مجلس میں اہل حدیث بھی آتے ہیں۔ آپ کا انتظام ایسا ہو، اس انتظام کو دیکھ کر کہیں کہ واقعاً اسلام حسینی پہ چلنے والے یہ حسینی ہیں۔ کوئی ہم سے یہ اعتراض نہ نکالے، اگر مولوی پڑھتا رہے اور یہی حال رہے پھر میرے آنے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ دشمن شیطان کو ہزار عابدوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ایک عالم سے خطرہ ہے، کیونکہ جو پیغام کو ڈیلیور کرتا ہے، جو تبدیلی کو ڈیلیور کرتا ہے۔ اگر کوئی مومن اس سال مجلس میں آ رہا ہے اور گاڑی نہیں ہے، اگلے سال آئے تو گاڑی کے ساتھ آئے۔
اگر کوئی خاتون اچھا حجاب نہیں کرتے اگلے سال حجاب کر کے آئے، اگر کوئی نمازی نہیں آئے تو نماز پڑھ کر آئے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا عمل ہے خفی، ایک آپ کا عمل ہے ظاہر۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یہ کسی کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے پڑھتے ہو سکتا ہے نہ پڑھتے، کوئی آپ پر اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ اگر اعتراض کر بھی دے آپ کہیں گے بھائی تجھے کیا پتا میں گھر میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ خمس دے نہ دیں کسی کو نہیں پتا، زکوٰۃ دے نہ دیں کسی کو نہیں پتا، تمام تر عبادت چھپی ہوئی ہے، لیکن حجاب اور داڑھی یہ ظاہر عبادتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے چہروں کو ان چیزوں سے نورانی بنایا کرو، نورانی بنایا کریں۔ اور یہ نہ ہو کہ اگر میں داڑھی کا کہوں کسی کو داڑھی ہے سارے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کے ظاہر پہ بھی نہ جایا کرو، ہو سکتا ہے داڑھی والا شقی ہو اور بغیر داڑھی والا نیک ہو، انسان کے ظاہر پہ بھی نہ جایا کرو، یہ ظاہری ہیں، ان سے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، ان سے عبادتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ مجلس میں آیا کرو تو باوضو ہو کر آیا کرو۔ پچھلے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی مجالس میں جاتے تھے تو غسل شہادت کر کر جاتے تھے، ہو سکتا ہے اس مجلس میں موت آ جائے، اور اس سے بہت بہتر موت کیا ہوگی کہ حسین حسین کا زبان پر ذکر ہو اور روح پرواز کرتی ہوئی چلی جائے۔ صلوات پڑھو محمد بارہ دیگر صلوات پڑھو محمد۔ اگر انقلاب اپنے وجودوں میں لانا چاہتے ہیں، اگر کربلائی بننا چاہتے ہیں، اگر زینبی بننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ان شہیدوں کے، ان علماء کے کردار کو دیکھیں۔ آج بھی واقعاً ہمارے بڑے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے بڑے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا پتا، ابھی اگر یوٹیوب پر فیس بک پر جا کر دیکھیں، جناب سکینہ کے روزے کو مکمل ٹوٹ چکا ہے۔ یعنی آپ حملوں سے دیکھ سکتے ہیں کس شدت کے حملے تھے، لیکن یہ وہ نوجوان تھے نا جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس روزے کو بچایا۔ اگر یہ نوجوان نہ ہوتے آج بی بی زینب کا روزہ نہ ہوتا۔ اللہ جانے یہ کیسی کیسی احترامیاں کرتے ہیں، وہ وہاں پر خون دے رہے ہیں، لیکن سوچئے ہم نے کیا کیا بی بی زینب کے لیے، ہم نے کیا کیا مولا سجاد کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں شیعو اگر قیامت کے دن سکینہ تم سے سوال کرے کہ میرے بابا نے قربانی دی، تم نے میرے بابا کے لیے کیا کیا؟ میرے چچا عباس نے اپنے بازوؤں کو قلم کروا دیا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی چادروں کو لٹوا دیا، میں نے اپنے کان یہ مومنوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ملتا ہے کہ یہ بیوی تھے جو ہر سال امام کا غم مناتے تھے، ذکر حسین کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں پابندیاں بہت تھیں۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ اگر ذکر کرنا ہے تو بچہ قربان کرو، کبھی کہا جاتا تھا اگر ذکر کرنا ہے تو خون دو، بازو کٹواؤ۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے۔ مثلا ان کے پاس مالدار تھے، دولت مند تھے، لیکن سارا مال ختم ہو گیا۔ اب پہلی محرم آ کھڑی ہوئی، امام کی مجلس بھی کروانی تھی پورا عاشرہ، لیکن گھر میں ایک پائی نہیں تھی۔ یہ شخص بیوی کے پاس آیا، کہتا میں حسین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن پیسہ نہیں۔ بیوی نے کہا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، ایک چیز ہے اگر تو راضی ہو جائے تو حسین کی مجلس ادا ہو سکتی ہے۔ کہ کون سی چیز؟ کہ مجھے خوف ہے شاید تم نہ مانو، کہ نہیں بتاؤ حسین کے ذکر پہ ہر چیز قربان۔ کہ ہمارا جوان بیٹا ہے، اگر اس کو بازار میں بیچ آؤں وہاں سے جو پیسے ملے حسین کی مجلس سے۔ اس نوجوان کی ماں کہتی ہے ارے کربلا میں بیویوں نے اپنے جوانوں کو قربان کر دیا، اس بیٹے جیسے لاکھوں بیٹے زینب پہ قربان، بطول پہ قربان، لے جاؤ میرے بیٹے۔ اب اس زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا، بیچا کرتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ بازار میں اپنے بیٹے کو لے گیا، کہتا بہت سارے خریدار آئے، ایک عرب پوش لباس میں خریدار آئے، نقاب چہرے پہ لگا ہوا تھا، کہ اپنے بیٹے کو کتنے میں بیچو گے، اس نقاب کتنے میں خریدیں گے، کہ تمہاری جو ڈیمانڈ ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے حساب کتاب کیا عشرے میں کتنا خرچہ، تو اس نے وہ قیمت بتائی، قیمت عطا ہوئی، یہ اس کے بیٹے کو لے گیا۔ کہتا جیسے دوسری محرم کی رات آئی، ابھی مجلس ختم ہی ہوئی تھی، میرا بیٹا میرے گھر میں لوٹ کر، کہتا
کہتا ہم دونوں میاں بیوی غصے میں آ گئے، بیٹے کو کہا کہ تم نے اپنے آقا سے خیانت کی ہے، ہم نے تجھے ذکر حسین کی خاطر بیچا تھا، تجھے غلام بن کر اپنے آقا کی غلامی کرنی تھی، کیا تو خیانت کر کے بھاگ آیا؟ کہتا نہیں بابا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے کیوں بیچا ہے۔ کہ پھر یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہ میرے آقا نے خود مجھے آزاد کر دیا اور میرا آقا نے آپ کی طرف اپنے سلام بھیجے ہے۔ کہ وہ مجھے جانتا تھا؟ کہاں جانتا تھا۔ کہ کون تھا؟ کہ جیسے میں ان کے پاس گیا، لباس عربی تھا، ہماری نہ زبان عربی ہے نہ لباس عربی ہے، جیسے میں نے ان سے پوچھا قبلہ آپ ہماری زبان کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہاری زبان کو بھی جانتا ہوں، تیرے حسب کو بھی جانتا ہوں، تیرے نسب کو بھی جانتا ہوں۔ کہ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب نکالا کہ جس کی مجلس کی خاطر تیرے باپ نے تجھے بیچا ہے، میں صاحب مجلس حسین ابن علی، جا کر اپنی ماں کو میرے سلام دے، جا کر اپنے باپ کو میرے سلام دینا۔ اس عزاداری پہ لوگوں نے جانیں قربان کی ہے، اس عزاداری پہ لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ کوئی زمانہ تھا کوئی اپنے بازو کٹواتا تھا، کوئی زمانہ تھا اگر آپ شیعت کے واقعات کو پڑھیں، یہ ملعون حجاج ابن یوسف، اس نے 6000 کے قریب شیعوں کو جیلوں میں ڈالا تھا۔ یہ ملعون جب دنیا سے چلا گیا، ملتا ہے اس کے جیل میں صرف 5500 خواتین تھیں جن کے تن پہ لباس نہیں تھا، 750 کے قریب کوئی ایسا جیل تھا جن میں صرف سیدزادیاں تھیں۔ یہ معتصم اس نے اتنا ظلم کیا کہ بغداد کے شہر والوں کو کہہ دیا کہ بغداد کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے تعمیر بغداد میں پانی کو استعمال نہیں کرنا۔ مزدوروں نے کہا پھر ہم کیسے بلڈنگ بنائیں گے؟ کہا شیعوں کے خون سے بلڈنگوں کو بنانا۔ اس کی ماں معتصم کے بیٹے کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے، خود اپنے واقعات بیان کرتا ہے، کہتے کمرے میں مجھے لے گئی، کمرہ پر کمرہ تھا، کنجی لگائی، بیٹے کو کہا کہ جب تیرا باپ مر جائے اس کمرے میں جانا۔ کہ یہ کون سا کمرہ ہے؟ کہ جیسے کمرے میں گیا 800-900 کے قریب لوگوں کے کٹے ہوئے کان تھے، جن کانوں پہ ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں کس امام کا بیٹا ہے، فلاں کون سید زادہ ہے، سارے سیدوں کے کٹے ہوئے کان تھے۔ اتنے انہوں نے ظلم کیے کہ ایک شیعہ ہے چاہنے والا، لیکن اس زمانے میں ڈرتا تھا، کہتا مجھے قصاص کا کام دیا گیا کہ جا کر قتل کرو تاکہ یقین ہو جائے علی کا شیعہ نہیں۔ کہ مجھے 7 کمروں میں لے جایا گیا، ہر کمرے میں 21 کے قریب لوگ تھے، کوٹھڑی کھولتے تھے، بس مجھے کہا جاتا تھا ان کی گردنوں کو مارو۔ اکثر لوگوں کی عمریں 40-50 سال تھیں، لیکن ان سب میں ایک سب سے زیادہ بوڑھا تھا، سب کی گردنیں میں کاٹتا گیا۔ جب آخری کمرے میں گیا، ایک آخری بوڑھے کی گردن کو کاٹنا چاہا، اس نے سر کو اٹھا کر کہا کہ اے بدبخت تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں زہرا کی اولاد میں سے ہوں۔ قیامت کے دن رسول کو اور زہرا کو کیا جواب ہوں؟ اس طرح سادات کو شہید کیا گیا۔ اتنی قربانیاں دی امام حسین نے، اتنی قربانیاں دی ہر امام نے کہ کل میں نے کہا کہ امام زمانہ اگر غیبت کبریٰ میں ہے، شیعوں یہ عذاب ہے۔ ان شیعوں نے قربانیاں دی لیکن ان کی تعداد 100 میں یہاں تک کہ 1000 تک آئے گی، لیکن اس زمانے میں جو موجود شیعہ تھے وہ ڈرپوک تھے، کوفی حسین کا ذکر کرتے تھے، حسین کا نام لیتے تھے، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے امام حسین کو چھوڑ دیا۔ اگر نہ چھوڑتے، پشیمان نہ ہوتے تو تقابیر کا لشکر نہ بنتا، پورے کا پورا لشکر توبہ کرنے میں خود کو شہید کروا دیا، کیونکہ پشیمان تھے۔ امام فرماتے ہیں ہر امام کو کسی کو زہر دی گئی، کسی کے اوپر تلوار چلائی گئی، کسی امام کو سجدے میں شہید کیا گیا۔ شیعہ تھے لیکن حکومت وقت سے ڈرتے تھے، کیا اتنے شیعہ نہیں تھے کہ 4-5 لوگ ساتھ میں امام کا جنازہ اٹھاتے؟ کیا 100 کے قریب شیعہ نہیں تھے کہ مولا کا جنازہ اٹھاتے ہیں؟ 90 امام کا جنازہ چھت پہ 3 دن تک پڑا رہا تھا۔ اتنے شیعہ نہیں تھے کہ امام کی احوال پرسی کرنے آتے، اتنا ڈرتے تھے کہ جنازے میں نہ جائیں۔ آج بھی اگر شیعہ ڈریں گے تو پھر وہی حال ہوگا۔ اللہ کی آواز آئی اب ظلم بس ہو گیا، اب امتحان بس ہو گیا، اب میں اپنے ولی کو اس کائنات سے پردے غیب میں بھیج دوں تاکہ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو کیسی کیسی بلائیں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ پہلے امام کو دیکھ سکتے تھے نا، مولا سے مل سکتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں کتنی عبادتیں کریں، پھر جا کر شاید امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو۔
تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے پاس ایک شخص ہے کہ مولا قیام کیوں نہیں کرتے، قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا اطاعت کرنے والے ہیں۔ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے شیعہ پورا گاؤں بھرا ہوا ہے، علی علی کرنے والے ہیں۔ مولا کے صحابی تھے، سب نے سنا تندور کا دروازہ کھولا، اس کو اندر چلا جا، وہ اندر چلا گیا۔ مولا نے کہا اتنے کتنے ہیں، یہاں میں کہوں یہاں سر جھکا کے چلے جائیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی عبادات انجام نہیں دیتے اہل بیت کے حکم پر۔ کہ مولا اتنا ایک بھی نہیں، مجھے بھی کہتے تو میں نہیں جانتا۔ تو امام نے عجیب جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا اگر کربلا جیسے 22 میرے پاس ہوتے، 72 بھی نہیں، اگر 22 میرے پاس ہوتے مجھ پہ قیام واجب ہو جاتا، میں قیام کرتا۔ امام زمانہ کے لیے تعداد ہے 313 ملینز آف شیعہ ہیں، لیکن 313 ایسے پیدا نہیں ہوئے جو مکمل جان و تن کے ساتھ امام کی اطاعت میں اتر آئے۔ جب تک اس اطاعت کی منزل پہ نہیں پہنچتے، نہ امام کی زیارت ہوتی ہے نہ امام کا ظہور ہوگا۔ عزیزو تھوڑا سا اس کربلا کی مجلسوں میں آ کر یہ سوچی کتنا ہم نے اپنے کردار کو بنایا کہ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کربلا کے ہر جوان کی طرح مولا یہ کہیں کہ مولا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سعید کی طرح مولا کے شیعہ بن جائیں، یہاں حسین نماز پڑھتے ہیں یا سعید کے سینے پہ تیروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اتنا حق ادا کیا کہ حسین کی نماز کو بچا دیا، لیکن پھر جب جا کر زمین پہ گرتا ہے، بوڑھا تھا نا، فرماتے جب اس سے تیر لگے سعید کو اس کا بدن کانپنے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا رومال اتارا، کمر پر کس کر باندھا، پھر بھی کانپنے لگا، تیر زیادہ لگے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ دیے، ایسا نہ ہو کہ میں زمین پہ جھک جاؤں اور حسین کی نماز خراب ہو جائے۔ کانپتا کانپتا ہونٹ اس کے کانپنے لگے، رعشہ طاری ہو گیا۔ جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعید جا کر زمین پہ گرتا ہے۔ مولا دوڑتے ہوئے سعید کا سر اپنی گود میں لیتے ہے۔ سعید ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے حسین کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ ارے حق ادا کر دیا، خون دے دیا۔ بوڑھا ہے سعید، 70 سال سے زیادہ، بعض لوگ 90 سال اس کی عمر ہے، اتنا بوڑھا ہے، لیکن کہتا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے سعید میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا بابا بھی تجھ سے راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ہمیں کیسے یقین ہو کہ آج امام زمانہ ہم سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے یقین ہو آج امام حسین ہم سے راضی ہے؟ جب تک یقین کی منزل تک نہیں پہنچتے تب تک ہمیشہ وجود میں تلاطم بپا ہونا چاہیے، ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو خود سے راضی کریں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ اللہم صلی محمد وآل محمد، بلند آواز اللہم صلی محمد اللہم صلی محمد اللہم صلی محمد بلند آواز سے اللہم صلی اللہم صلی محمد اللہم صلی محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ
خون علی اکبر اے وارث خون عباس علمدار اے وارث خون علی اصغر عزیزوں امام زمانہ فرماتے ہیں اے شیعوں تو مصائب سن کے روتا ہے لیکن میں دیکھ کے روتا ہوں اللہ جانے میرے مولا پہ کیا گزرتی ہوگی کس طرح دیکھ کے برداشت کرتے ہوں گے مولا مجھے نہیں معلوم آپ نے کس طرح سکینہ کے زخمی گانوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح زینب کی زخمی کلائیوں کو دیکھا ہوگا اللہ جانے آپ نے کس طرح عباس کے کٹے ہوئے اللہ جانے آپ نے کس طرح زندان شام میں سکینہ کے رونے کو دیکھا ہوگا اللہ جانے آپ نے کس طرح دربار یزید میں زینب کی لٹی ہوئی چادر کو دیکھا مولا مجھے نہیں معلوم لیکن میں ایک جملہ کہنا آیا ہوں آپ نے یہ سب دیکھا لیکن میں کہنے آیا ہوں میں شرمندہ ہوں اتنی مصیبتیں آ گئی لیکن میں گنہگار توبہ مانگنے آیا ہوں اے وارث خون علی اکبر ہمیں معاف کر اے وارث چادر زینب ہمیں معاف کر اے وارث عباس علمدار ہمیں معاف کر مولا اس درد بھرے لحظے کا واسطہ ارے جب زینب نے چلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو نکالا تھا زینب کی جھکی ہوئی کمر کا واسطہ سکینہ کی خشک زبان کا واسطہ امام زمانہ فرماتے جس بھی محفل میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا جائے میں وہاں ضرور آتا ہوں مولا اس درد بھرے منظر کا واسطہ جب زینب کی نگاہ حسین کی پامال لاش پہ پڑی تھی ایک مرتبہ نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی رو کے کہا خدا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے خدا میرا حسین حسین اس قابل تو نہ تھا ظالم حسین کے بدن پہ پتھر مارا زہرا نے چکیا پی حسین کے مہمان پالا تھا سب مل کے بلند آواز فرض ہو آئیے آج امام زمانہ کو اس مظلومہ بی بی کا واسطہ ہے
جس سے حسین کو بڑی محبت تھی، جس سے حسین کو بڑا پیار تھا. کون ہے یہ مظلوم آگے؟ اے خدا تجھے واسطہ ہم شکل زہرا جناب صغرا کا، تجھے واسطہ صغرا کے رونے کا، تجھے واسطہ صغرا کی مظلومیت کا. امام حسین فرماتے ابا سب بیویوں کو کہہ دو جا کر صغرا سے خدا حافظ کرے اور گھر کی چابیاں صغرا کے ہاتھ میں تھما دے. عزیزو سب بیویاں آتی تھی، گلے ملتی تھی اور کہتی تھی صغرا خدا حافظ. جناب صغرا رو کے دیکھتی تھی لیکن کچھ بھی نہ کہتی تھی. آخر میں جناب زینب کی باری آئی، صغرا کو گلے لگایا، کہا صغرا خدا حافظ، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. ایک مرتبہ جناب صغرا نے بی بی زینب کے دامن کو پکڑ لیا، فرمایا پھوپھی اماں میں صغرا سمجھ گئی اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اقبال واپس نہیں آئے گا. جناب زینب نے کہا صغرا مجھے کیسے پتا چلا؟ اس کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں تھا. جناب صغرا رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی. کل رات میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے نوری ہماری اتری، اس نوری ہماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئی. بی بی نے ناک کو اٹھا کے سر پہ ڈالنا شروع کیا اور رو کے بین کرنے لگی میرے حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گی، یا کربلا میں روئے گی یا شرابی کی دربار میں روئے گی. تیری دکھیاری ماں تجھے کہاں کہاں روئے گی. سب بیویوں نے رونا شروع کر دیا. بی بی زینب نے کہا باز جلدی جا حسین کو بلا. امام حسین زینب وعدہ دیتی ہوں میں خیال رکھوں گی لیکن کوئی اور وجہ ہے بھیا بتائیے. امام حسین فرماتے بہن زینب میری مجبوری سمجھو. کہ بھیا کیسی مجبوری؟ فرمایا بہن زینب اگر طاقت ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. فرمایا بہن زینب میں امام ہوں، میں امامت سے جانتا ہوں میرے جانے کے بعد تمہارے سروں سے چادروں کو اتارا جائے گا، میرے جانے کے بعد تمہارے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا جائے گا، میرے جانے کے بعد تمہیں درباروں میں لے جایا جائے گا. بہن زینب جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، لیکن بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے. ارے میں حسین کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبیہ بابا میری اماں کی شبیہ درباروں میں جائے. ایک جملہ امام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. مولا حسین یہ شبیہ تھی، آپ نہیں چاہتے کوئی اماں کی شبیہ کو تازیان مارے، کوئی اماں کی شبیہ کو شبیہ پہ ہاتھ اٹھا. حسین ایک جملہ کہنا چاہوں گا. مولا اس وقت کیسے برداشت ہے جب جناب زہرا کا رول دیوار کسی ظالم نے تابعانا. اللہ
والدین گناہوں کو بخش دے، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا قبول فرما دے، اور پروردگار عالم حاضرین مجلس میں جس نے اہتمام سے دعا کہا جو بیمار